اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم من حدیث النبوی میں سے حدیث نمبر 5 اور حدیث نمبر 6 کا مطالعہ کریں گے. حدیث نمبر 5 کا عنوان ہے الایمان الکامل، مکمل ایمان، کامل ایمان. جو ایمان کی اعلیٰ شکل ہے اس کی ایک نشانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواہ البخاری والمسلم. عن سے روایت ہے. عن کا معنی ہے حدیث کے شروع میں، سے روایت ہے. انس ابن مالک، انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت فرمائی تھی. تو یہ لفظ جو ہے یہ انس نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ اس نام کو انس پکارتے ہیں، تو نون ساکن نہیں ہے، نون پر زبر ہے. انس. انس ابن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. قال، فرمایا، لا یؤمنو، لا نہیں، یؤمنو ایمان لا سکتا، احد کوئی، کم تم میں سے، لا یؤمنو احدکم تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یہاں تک کہ، یحبا وہ پسند کرے، لی اخیہ لی لیے، اخی بھائی، ہی اپنے، لی اخیہ اپنے بھائی کے لیے، ما جو، یحبو وہ پسند کرتا ہے، لی نفسہ اپنے آپ کے لیے. عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں لا سکتا. لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی ایمان نہیں لا سکتا، حتی یحب لاخیہ یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، ما یحب لنفسہ جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. رواہ البخاری والمسلم، اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اور اس بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ ایسی حدیث جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہو، اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں، کہ اس پر دونوں نے اتفاق کیا ہے. بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے، تو یہ حدیث متفق علیہ ہے. اور اسی لیے سب سے جو اسٹرانگ حدیث ہے درجے کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، وہ یہی حدیث ہوتی ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں روایت کریں. اور اکثر حوالے کے آگے جو مجموعے ہوتے ہیں ان کے اندر لکھا ہوتا ہے متفق علیہ، یعنی وہاں پر رواہ البخاری والمسلم لکھنے کی بجائے لکھ دیا جاتا ہے کہ متفق علیہ. تو اس حدیث میں حضرت انس بن مالک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کا فرمان نقل فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص تم میں سے اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے ذات کے لیے پسند کرتا ہے. لیکن یہاں پر جو اخی ہے، اخی سے مراد، بھائی سے مراد صرف خونی بھائی نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روح سے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ یقیناً تمام مومن بھائی بھائی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک مواخات کا رشتہ قائم کیا ہے، اخوت کا رشتہ قائم کیا ہے کہ جس سے ہم نکل نہیں سکتے. جو بھی کلمہ گو کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے
تو وہ دوسرے تمام اہل ایمان کا بھائی بن جاتا ہے. تو یہاں پر اسی رشتے کی بات ہو رہی ہے اپنے اہل ایمان بھائی کے بارے میں. تو اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے جو تدبیر یہاں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک مومن ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کے بارے میں مکمل خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ الدین النصیحۃ، تو اسی کی روشنی میں آپ سوچ لیں کہ دین جب خیر خواہی کا انعام ہے تو جس طرح انسان اپنی خیر چاہتا ہے، اپنے لیے کوئی فیصلہ جب کرنا ہو، کوئی چیز خریدنی ہو، کوئی چیز منتخب کرنی ہو، تو جس طرح ہر پہلو سے خود غور کرتا ہے اور اس طرح ہر پہلو سے اچھی چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے اور اچھی چیز کو لینا چاہتا ہے، تو بالکل ویسے ہی اس کو اپنے مومن بھائی کے معاملے میں یہ رعایت کرنی چاہیے کہ وہ اس کو اپنے اوپر ترجیح دے. یہ نہ ہو کہ اگر ایسا معاملہ پیش آئے کہ ایک چیز ہے اور اس کے دو دعوے دار ہیں، دو مومن بھائی ہیں اور دونوں کا یکساں دعویٰ ہے، تو دونوں میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہوگا جو دوسرے بھائی کے حق میں پیچھے ہٹ جائے اور اس کو چوائس کا موقع دے دے. ٹھیک ہے. جیسے پراپرٹی ہے، پراپرٹی کے اندر بھی اگر مختلف چیزیں پراپرٹی میں موجود ہیں، کوئی پلاٹ ہے، کوئی مکان ہے، کوئی زمین، کوئی اچھے حصے ہیں، کچھ اس میں سے اتنے اچھے حصے نہیں ہیں زمین کے، تو جب اس میں بھی کوئی چیز لینی ہو، دو اس میں اگر بھائی ہیں یا تین بھائی ہیں اور بہنیں بھی ہیں، جو جتنے بڑے صحابی ہیں، تو ان میں سے ہر ایک یہ چاہے کہ میرے دوسرے بھائی کو زیادہ اچھا حصہ مل جائے اور اچھے برے کے حصے کی اس پر جو ہے وہ لڑائی نہ ڈالیں. صرف پراپرٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں تو خیر بہت سارا انصاف کے مواقع قیمت لگا کر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں پر قیمت نہ لگ سکتی ہو، صرف اخلاقیات ہوں اور کوئی اور قانون اس میں دخل اندازی نہ کر سکتا ہو، تو وہاں پر بالخصوص یہ امتحان ہوتا ہے کسی مومن کا کہ وہ دوسرے مومن کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتا ہے. لیکن اس میں زیادہ تر معاملات ہیں کہ جو اخلاقی قسم کے ہیں، لیکن جب اخلاقیات پہ انسان اس کو لاگو کر لے گا، کیونکہ یہ سب سے انتہائی مشکل کام ہے. قانون کے ڈر سے بہت سارے لوگ بندے بن جاتے ہیں، لیکن جہاں پر قانون نہ ہو، کسی ڈنڈے کا خوف نہ ہو، وہاں پر اپنے اخلاق کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے، اللہ کے نبی کے اس فرمان پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو شخص اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اور کوئی خوف نہیں ہے کسی چیز کا، وہ صرف اپنے ایمان کی بدولت اس کام کے کرنے پر آمادہ ہوا ہے. تو اگر آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص کسی معاملے میں آپ سے فریب کرے، دھوکہ کرے، کو ڈاج دے آپ کو، تو پھر آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ دوسرے سے ڈیلنگ کر رہے ہوں تو آپ سے بھی اگلا بندہ مطمئن ہو، اس کو یہ خوف نہ ہو کہ بندہ مجھے ڈاج دے جائے گا، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا جائے گا. جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو وہ آپ کا احترام کریں، آپ کی عزت کریں، آپ کی خاطر تواضع کریں، تو ایسے ہی جب کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی بھی یہی ڈیمانڈ دل میں ہوگی. تو بجائے اس کے کہ پہلے ہم مانگنا شروع کریں اپنے حقوق کو یا ان رویوں کو جو ہم چاہتے ہیں اپنے لیے، ہم اس کو دینے والے بن جائیں. بجائے دوسروں کے رویے کی وجہ سے ہم اور پیچھے ہٹنے والے بنے، اس کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر وہ مثال قائم کریں ان رویوں کی جن رویوں کو ہر شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے. جب ہم دینا شروع کریں گے تو معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہوتی چلی جائے گی، اور چونکہ اچھے اخلاق کو ہر کوئی پسند کرتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ 100% نہ صحیح لیکن اکثر لوگ اس چیز کو آہستہ آہستہ اختیار کر لیں گے، اور جب ایک چیز پھیلے گی معاشرے کے اندر اچھائی تو اس کے اثرات ہم تک بھی آئیں گے. تو ایک چیز جو ہم نے دوسرے اپنے بھائی کے لیے سوچی ہوگی، لامحالہ مستقبل میں کبھی نہ کبھی اس کے بابرکت اچھے نتائج ہمیں بھی ملیں گے، ہم بھی اس کو اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی کسی عورت کے ساتھ باہر نکلے یا وہ کہیں گیا ہوا ہے تو گھر میں اس کی خواتین ہیں تو محفوظ رہیں، تو جس طرح وہ اپنی خواتین کے بارے میں کانشیس ہے، ایسے ہی پھر اس کو اپنے نظروں سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے معاشرے کی باقی عورتوں کو خود بخود محفوظ رکھنا چاہیے. یہ سارے معاملات اس میں کسی کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے معاملات ہیں کہ اس پہ کسی سے فتویٰ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص اس میں اپنے بارے میں دل میں جھانک کے دیکھ لے کہ اس فلاں معاملے کے اندر
اگر میرے ساتھ کوئی اور شخص اس طرح کرے جو میں اس کے ساتھ کرنے لگا ہوں تو کیا مجھے اچھا لگے گا؟ تو جب اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا تو خود بخود اس کا جواب ہوگا کہ نہیں، مجھے اس فلاں بندے کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مشورے کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہم سے مشورہ مانگتا ہے اور بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ جس سے مانگا جا رہا ہوتا ہے دوسرے بندے کے اس کو بہت سارے عیب معلوم ہوتے ہیں۔ فرض کریں آپ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے اپنے کسی معاملے میں، پڑھائی کے معاملے میں کہ میں کون سے مضامین رکھوں، یا میں کس ٹیچر کے پاس پڑھوں، یا میں کس اکیڈمی میں پڑھوں، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ سے کوئی مشورہ مانگنے کے لیے آئے، یا کوئی اور بڑے لوگوں سے کوئی مشورہ مانگتا ہے رشتے کے معاملے میں، فلاں جگہ رشتہ کریں یا نہ کریں، یا فلاں جگہ ہم فلاں مکان خریدیں یا نہ خریدیں، یا ہمیں کوئی الیکٹرانکس کا سامان خریدنا کس کمپنی کا خریدنا چاہیے۔ اس طرح کئی باتیں ہوتی ہیں جو زندگی میں ہمیں پیش آتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ مشورہ کرنے آ جاتا ہے جس کے بہت سارے عیب ہمیں معلوم ہوتے ہیں، ہمیں وہ بندہ بہت کھٹکتا ہے ہماری نظروں میں، ہم اس کے بارے میں ہماری رائے اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمارے پاس پہنچ جائے کسی بات میں مشورہ کرنے کے لیے، تو اب ہم کیا کریں گے اس کے بارے میں؟ اس کا عمل اس بندے کے ساتھ ہے، ہمیں اس پر پورا ایماندار رہنا چاہیے۔ اس معاملے میں جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں گے، جس مشورے کو، جس معاملے کو، ہمیں وہی مشورہ اس کو دینا چاہیے۔ اور اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے لیے وہی کچھ پسند کرتے تھے جو اپنے لیے پسند فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، میں آپ کو کمزور سمجھتا ہوں، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم دو آدمیوں پر حکمران نہ بننا، اور کبھی یتیم کے مال کی نگرانی قبول نہ کرنا۔ تو یہی چیز ہے مشورے کے معاملے میں کہ ہمیشہ اگلے فرد کو ہی مشورہ دیا جائے، وہی رائے دی جائے جو بالکل ہم اپنے بارے میں اختیار کریں گے، نہ یہ کہ اس کی نادانی یا اس کی ناواقفی کی وجہ سے ہم اس کو مس گائیڈ کر دیں۔ کچھ لوگ الٹ کام بھی کر دیتے ہیں مشورہ مانگ دینے والے۔ تو بہرحال یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، اور ان معاملات میں قانون دخل اندازی نہیں کرتا، صرف اور صرف اخلاقیات کا معاملہ ہے، تو ہر شخص یہاں پر اپنے ایمان کو جان سکتا ہے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 6، حرمت دم المسلم۔ حرمت حرام ہونا، دمی خون کا، المسلم مسلمان کی، مسلم کی کے خون کی حرمت۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم مسلم الا باحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواہ البخاری والمسلم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ ابن مسعود سے مراد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، قالا فرمایا۔ اب یہ قالا جو ہے اس کے فائل ہیں حضرت ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود، ان عبداللہ بن مسعود نے فرمایا رضی اللہ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں قالا کا فائل ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم مسلم، لا نہیں، یحل حلال، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، دم خون، مسلمن کسی مسلمان کا، لا یحل دم مسلم کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، الا سوائے، باحدى بی ساتھ، احدا ایک، ثلاثن تین میں سے، باحدى ثلاث تین میں سے ایک کے ساتھ، لا یحل دم مسلم الا باحدى ثلاث کسی مسلمان کا خون جائز نہیں ہے مگر تین اسباب میں سے کسی ایک کے باعث۔ وہ تین اسباب کون سے ہیں؟ الثیب الزانی، الثیب شادی شدہ، الزانی زنا کرنے والا، اور اس سے مراد خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، والنفس بالنفس، والنفس اور جان، بھی بدلے النفس جان کے، اور جان کے بدلے جان،
بتارک اور ترک کر دینے والا، چھوڑ دینے والا، دینی دین کو ترک کر دینے والا، المفارق اور الگ ہو جانے والا، للجماع الجماع سے اور الجماع سے دور ہو جانے والا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل دم مسلم الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے مگر تین اسباب میں سے کسی ایک کے باعث، الثیب الزانی، شادی شدہ زانی ہو، والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہو، والتارک لدینہ المفارق للجماع، اپنے دین کا تارک اور جماعت کو چھوڑ کر الگ ہونے والا۔ رواہ البخاری والمسلم، اسے روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے۔ اس حدیث کی بنیاد پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے۔ کسی مسلمان کی جان لینا، کسی مسلمان کا خون بہانا، یہ کسی بھی مسلمان فرد کے ہاتھ میں اسلام نے نہیں دیا، بلکہ یہ سراسر حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ حکومت جب بھی قانون بنائے گی، فیصلے کرے گی، تو اس کو اسلام کے حدود کے اندر فیصلے کرنے چاہیے، لیکن وہ فیصلے حکومت ہی کر سکتی ہے، خاص طور پر اس طرح کے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیے ہیں حکومت کے ساتھ۔ اسی لیے جو ضرورت ہے کہ ایسے لوگ برسر اقتدار آئیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق جو قانون جو ہے قانون سازی کریں، تاکہ جو افراد ہیں ان کو، جو وہ لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں، ان کا تدارک کیا جا سکے اور اس صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو تین صورتوں کے سوا، یعنی حکومت پر بھی کوئی فرد کے لیے جائز ہے ہی نہیں نا، کسی فرد کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے لیے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی کو قتل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو تین صورتیں جائز ہیں، یہ کس کے لیے جائز ہیں؟ یہ کسی فرد کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کے لیے جائز ہیں کہ حکومت کن تین صورتوں میں کسی مسلمان کی جان لے سکتی ہے۔ وہ شخص اس پر لیبل لگا ہوا ہے مسلمان ہونے کا، تو اس کا خون کب حلال ہوگا؟ کافروں کی بات یہاں پر نہیں ہو رہی، یہاں جس پر لیبل لگا تھا اسلام کا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں سے جو پہلی کیٹیگری ہے، یہ وہ لوگ ہیں السیب الزانی، یعنی ایسا شخص، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ ہو اور اس کے باوجود وہ زنا کرے، بدکاری کرے۔ تو یہ جو معاملہ ہے بہت کریٹیکل معاملہ ہے۔ کس لحاظ سے؟ دیکھیں، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اور اس کے احکامات کو سمجھنے کے لیے جو بیسک کنسیپٹس آپ نے پڑھے تھے تھرڈ ایئر اسلامیات میں رسالت کے ٹاپک کے اندر، اس کو ذرا ریکال کر لیں اپنے دماغوں میں، کہ جو جیسا کہ ہم نے پڑھا، اس نے آیت پڑھی تھی کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اگر یہ آیت اور اس جیسی کئی اور دیگر آیات جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہ اختیار دیتی ہیں کہ وہ انسانوں کے معاملے کے اندر قانون سازی کریں گے اور خبیث چیزوں کو حرام کریں گے اور پاک چیزوں کو حلال کریں گے، ان کے اوپر سے بوجھ اتاریں گے، ساری آیات جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں تھرڈ ایئر اسلامیات کے سلیبس کے اندر، اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو تب آپ کو یہ حدیث صحیح طرح سے سمجھ میں آئے گی۔ کیونکہ قرآن مجید میں جو زانی کی سزا درج ہے وہ 100 کوڑے ہے، اور اس کی جب ہم اس کو پڑھتے ہیں احادیث کی روشنی میں، تو اس میں صحیح بخاری اور مسلم کی بہت ساری بے شمار احادیث کے اندر وضاحت موجود ہے کہ وہ 100 کوڑے کی سزا جو ہے وہ اس زناکار کے لیے ہے جس کی شادی نہ ہوئی ہو، جو ان میرڈ ہو اور وہ بدکاری کر بیٹھے اور وہ ثابت ہو جائے، 4 گواہ اس پہ شہادت دے دیں یا وہ خود اعتراف کر لے، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور جلا وطن کیا جائے گا 1 سال کے لیے، اس کے شہر سے، اس کے وطن سے اس کو نکال دیا جائے گا، اس ماحول سے وہ کہیں اور چلا جائے۔ اچھا، اب یہ کہ یہ جو معاملہ جو ہم اس حدیث میں پڑھ رہے ہیں کہ شادی شدہ زانی کو
قتل کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. اور اس کے بارے میں بھی صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ یہ آیات قرآن مجید میں موجود تھیں شادی شدہ زانی کو رجم کرنے والی، کہ شادی شدہ اگر کوئی شخص زنا کرے گا تو اس کو ایک گڑھے میں گاڑ کے پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان کی روح سے، جو سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، کہ ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا اس کو بھلا نہیں دیتے مگر یہ کہ اس جیسی یا اس سے بہتر اور لے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں آیات کے منسوخ ہونے کا ذکر کیا ہے، اور آیات کا جو منسوخ ہونا ہے وہ بھی دو طرح سے ہوتا ہے، کہ کسی حکم کو ہی منسوخ کر دیا جائے یا کسی آیت کی تلاوت کو منسوخ کر دیا جائے اور اس کا حکم باقی رکھا جائے. اور شادی شدہ زانی کے رجم کی سزا کے معاملے میں اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنی بھی شریعتیں آتی نہیں ہیں ان سب کے اندر یہی قانون تھا. بالخصوص تورات کے اندر وضاحت سے یہ حکم موجود تھا، اور عیسائیت کے اندر بھی اسی حکم کو دہرایا گیا، انجیل میں بھی، اور یہی حکم برقرار رکھا گیا ہے اسلام کے اندر بھی. تو اصل چیز یہ ہے کہ سابقہ کتب کی جن احکامات کی تردید نہیں آتی ہے اسلام کے اندر، تو ان احکامات کو بھی برقرار رکھا جاتا ہے شریعتوں میں. تو یہ اس کی بنیاد ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ قولی احادیث ہی موجود نہیں ہے، بلکہ آپ کے دور میں ایسے کچھ صحابہ تھے، ظاہر ہے کہ جو اسلام کی حالت میں آپ سے ملے ہیں وہ صحابی ہیں، تو ان سے جب خطا ہوئی ہے اس معاملے میں تو انہوں نے خود آ کے اعتراف کیا ہے. تو اللہ کے نبی نے ایک مرد کو بھی رجم کرایا اور ایک عورت کو بھی رجم کرایا، ان کو سنگسار کیا گیا. تو معاذ اسلمی ایک صحابی تھے اور غامدی قبیلے کے ایک خاتون تھیں، ان کو رجم کرایا گیا، اور یہ مثال قائم کی گئی پریکٹیکلی کہ کہیں کسی کو شبہ نہ رہ جائے. اور وہ بھی ان کا جو گناہ تھا ان پر بھی کوئی چار گواہ نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے خود آ کے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا. تو صرف یہ قولی فرامین موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کا جو پریکٹیکل عمل ہے وہ اس پر موجود ہے کہ آپ نے اس کو کر کے دکھایا، سزا کا نفاذ ثابت کیا ہے اپنے عمل سے. تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ چیز جو آج کل کے سو کالڈ لبرلز ہیں جو قرآن و سنت کے بارے میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جی چونکہ قرآن مجید میں یہ موجود نہیں ہے کہ میرڈ کوئی بدکاری کرے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی، تو وہاں تو 100 کوڑے ہی لکھا ہے تو ہم تو 100 کوڑے ہی مانتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ 100 کوڑوں کو بھی نہیں مانتے. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی واضح چیزوں کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں جو عورت کے معاملے میں ستر و حجاب کے معاملات ہیں ان کو نہیں مانتے. تو یہ صرف ان کا ایک دعویٰ ہے خامخواہ اسلام کے خلاف بولنے کا. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا نعوذ باللہ کہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہیں. تو اصل چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی سخت سزائیں، چور کا ہاتھ کاٹ دینے کی سزا ہے، شادی شدہ کو زنا کرنے پر رجم کر دینے کی، پتھر مار مار کے ہلاک کر دینے کی سزا ہے. تو اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ یہ ایک آدھ سزا کسی کو ہوگی، ٹھیک ہے، ایک آدھ سزا ہونے سے کیا ہوگا، باقی سب کو نصیحت آ جائے گی اور اس عمل کی طرف جائیں گے نہیں. یہ اسلام کی حکمت عملی ہے. جہاں جہاں بھی یہ چیزیں نافذ ہیں اور رہی ہیں وہاں پر ہمیں ان جرائم کا ریشو بہت کم نظر آتا ہے، اور جہاں پر یہ نہیں ہے وہاں آپ دیکھ لیں زنا بھی عام ہے اور چوری بھی عام ہے. تو اللہ کی حدود جو ہیں وہ اسی لیے ہیں تاکہ معاشرے سے ان سزاؤں کے خوف سے جرم کی طرف رغبت ہی ختم کر دی جائے اور لوگ اتنا حوصلہ ہی نہ پائیں کہ وہ جرم کریں. اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جہاں پر قاتل کو یہ پتا ہو کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، پکڑے گا ہی نہیں ہے، قتل پھانسی کی سزا مجھے نہیں ہونی، چور کو پتا ہو کہ میرا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بدکار کو پتا ہو کہ مجھے کوئی سزا نہیں ملے گی، تو اسے کون روکنے والا ہوگا ان سارے معاملات سے، اس سارے گناہوں سے کون چیز روکے گی اس کو؟ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو اس گناہ سے روک سکے.
سوائے ان قوانین کے جو اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرما دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ملتی ہے ہمیں وہ یہ کہ النفس بالنفس، جان کے بدلے جان۔ کوئی شخص اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قصاص میں زندگی رکھی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ کہ بعض اوقات بہت سارے دانشور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھانسی کی سزا کو معطل کر دیں گے، سزائے موت ختم کر دیں گے تو لوگ سدھر جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے برعکس کیا چیز ہے کہ جو قصاص ہے، بدلہ ہے، اس بدلے کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ جب انصاف لوگوں کو مل رہا ہوگا، جو قتل ہوا ہے، مقتول ہے، اس کے وارثوں کو انصاف ملے گا، قاتل کو کیفیہ کردار تک پہنچایا جائے گا، تو جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ لیکن اگر حکومت اس قصاص کو پورا نہیں کرتی تو پھر مقتول کے ورثاء کے اندر بغاوت رونما ہوتی ہے اور وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو پورے معاشرے کو، باقی معاشرے کو سیف رکھنے کے لیے، ان کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کو زندگی بخشنے کے لیے قصاص لازمی ہے۔ اور قصاص کے اندر سے جان کا بدلہ جان، تو یہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر موضوع تھا کہ انسان کی جان کب حلال ہوتی ہے، کب کب لی جا سکتی ہے۔ تو قتل کے معاملے میں صرف قتل ہی نہیں ہے بلکہ قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے دیت بھی ہے کہ اگر خون بہا دیا جائے آپس کی رضامندی سے تو اس پر بھی اسلام نے گنجائش چھوڑی ہے کہ اگر وہ عادی مجرم نہیں ہے، اس سے وہ قتل و کر بیٹھا ہے، فرض کر سکے بھائی نے سکے بھائی کو مار دیا ہے، تو اگر اس کے ورثاء، اس کے بہن بھائی یا والدین یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اس کو قتل نہیں کرنا چاہتے اور یہ خون بہا دے دے یا اس کو خون بہا بھی معاف ہی کر دیں، تو یہ اس بندے کے صورتحال کے مطابق گنجائش رکھی گئی ہے۔ بہرحال یہاں ٹاپک کے مطابق یہ موضوع ہے کہ اگر قتل کرتا ہے کوئی قاتل کسی مقتول کو تو اس قاتل کی جان لینا جائز ہے۔ یہاں پر لازم کے الفاظ نہیں ہے، جائز ہے، کیونکہ اس معاملے میں ایک دوسرا آپشن بھی موجود ہے اور وہ آپشن ہے اس کا دیت کا، کہ خون بہا دے کر اس کا جان بخشی کر دی جائے۔ تیسری چیز بڑی کرٹیکل ہے آج کل کے لحاظ سے بھی، کہ ایسا شخص جو دین کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑنے والا اور جماعت سے علیحدہ ہو جانے والا۔ دیکھیں اصل جو چیز ہے دین کے معاملے میں وہ تو یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی کہ دین کو اختیار کرنے میں جبر نہیں ہے۔ آپ کسی کو گن پوائنٹ پر مسلمان نہیں کر سکتے۔ جو شخص بھی اسلام کے دائرے میں آئے گا اپنی رغبت سے آئے گا، اپنی رضامندی سے آئے گا، لیکن جب وہ ایک دفعہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ اسلام لائیں اور پھر وہاں سے نکل جائیں۔ جس طرح کوئی بھی حکومت اپنے باغی کو سزائے موت تجویز کرتی ہے، ایسے ہی اسلام نے اپنے کسی باغی کو جو اسلام کو قبول کرے اور بعد ازاں اس کو چھوڑ دے اس کی سزا موت رکھی ہے۔ تو یہاں پر جو الجماعہ ہے اس سے مراد کو خاص جماعت کو خاص پارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ الجماعہ ہے جو اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کی جماعت ہوتی ہے، یعنی مسلمانوں کا جو ایک روش تھی، ان کا طریقہ تھا، جو ان کے بنیادی عقائد تھے، ان کے مطابق وہ چھوڑ کر ان کی اجتماعیت سے، ان کی خلافت سے، ان کی حکومت سے علیحدہ ہو جائے اور اپنی ایک علیحدہ کوئی مذہب بنا لے، یہ کوئی علیحدہ مذہب اختیار کر لے، تو ایسے مرتد کی بھی سزا موت ہے۔ اور یہ صرف ہمارے اسلام میں نہیں ہے، تورات کے اندر بھی یہ سزا لکھی ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا ان سب کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، جنہوں نے پوجا کی تھی اس کی، اور خود بنی اسرائیل کے ان کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے ان کا سر قلم کیا تھے۔ تو یہ تو چیز پہلے سے موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں، تینوں کے تینوں چیزیں، یہ تینوں احکامات وہ ہیں جو تورات کے اندر بھی موجود ہیں، جو انجیل میں بھی موجود ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت کے بنیادی احکامات ہیں ان کے اندر تینوں چیزیں ہر شریعت میں موجود رہی ہیں، یہ صرف اسلام کے اندر ہی نہیں ہے۔ اور اسلام نے اس کو ذرا زیادہ اوپنلی اور بہت زیادہ فوکس کر کے اس کو ڈسکس کیا ہے اور آرڈر کیا ہے اس کا، کہ اس میں کوئی وہ نہیں رکھی گنجائش کے سے انسان نکل سکے، بلکہ تینوں کو ہی ایسے ہی نافذ کرنے کی تلقین ہے تاکہ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انصاف قائم ہو
اور اس میں یہ دیکھا نہیں جائے کہ مسلمان ہے یا کافر ہے. کافر کے تو اور بھی وجوہات سے خون حلال ہو جاتا ہے. مسلمان کا خون جو جائز ہے بہانا کسی حکومت کے لیے وہ صرف اور صرف ان 3 صورتوں میں جائز ہے. وہ دوبارہ دہرا لیں اس کو، میرڈ ہو کر زنا کرے، یا قاتل ہو یعنی کسی کو قتل کیا ہو اس نے، یا وہ مرتد ہو جائے، دین اسلام سے خروج کر جائے، باہر نکل جائے. اور جو حکمران جماعت ہے، حکمران جو حکومت ہے اس کی، جو کہ اجتماعی نظم ہے اس قوم کا، اس علاقے کا، اس سے نکل جائے، اس کے خلاف بغاوت کر دے. تو یہ سب چیزیں اس دور میں تو یہ تھا خلیفہ کی بیعت ہوتی تھی. آج کل جمہوری نظام ہے، سسٹم کچھ چینج ہے، لیکن بہرحال حکومت کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے، خواہ وہ دین کے اندر رہ کر ہو یا دین سے نکل کر ہو. لیکن یہاں پر تیسری شرط کو منسلک کیا گیا دونوں شرائط کے ساتھ، یعنی بیک وقت وہ دین سے بھی خارج ہو رہا ہو، دین کو بھی چھوڑ رہا ہو، اور جو اجتماعی نظم ہے، بیعت ہے، اطاعت ہے حکومت کی، اس سے بھی نکل رہا ہو. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں کاموں میں انوالو ہونے سے بچائے، اور اللہ کرے کہ اللہ ہماری مسلم حکومتوں کو اس بات کی توفیق بخشے کہ وہ ان چیزوں کو اپنے علاقوں میں نافذ کریں، تاکہ جو اصل امن ہے جو ان چیزوں کے ذریعے ہی بحال ہو سکتا ہے وہ بحال ہو، اور اسلام کا اچھا چہرہ لوگوں کے سامنے آئے کہ چند ایک سزاؤں کے بعد ہی چونکہ جرائم ختم ہو جائیں گے تو بہت اچھا امن کا دورہ علاقوں میں ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم کبھی بھی کسی جذباتی حالت میں بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور حکومت کو اس کا کام کرنے دیں، اور حکومتوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.